اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کی علامتوں کو بیان کیا ہے. مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ہیں. یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ایمان کا زبانی دعویٰ یہ مقبول نہیں ہے. اس کی مثال ہے، آپ کو اگر کوئی کسی دعوت میں انوائٹ کرے، بہت بڑی دعوت ہو، بڑی وی آئی پی قسم کی، تو آپ ظاہر ہے اس میں چاہیں گے کہ وہ لوگ آئیں جن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دعوت شروع ہوگی، وی آئی پی قسم کی دعوت ہے، تو جو اس دعوت کے بارے میں سنے گا کہ ایسے کھانے اور ایسا پروٹوکول ہے، تو بہت سے لوگ جو غیر مستحق ہیں وہ بھی آ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا بھئی؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، شادی ہال میں بہت سے لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھس جاتے ہیں. کچھ چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے یا لڑکے والوں کی طرف سے. کبھی دیکھا آپ نے؟ لڑکے والے پکڑ لیں تو کہہ دیں گے لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، لڑکی والے پکڑ لیں تو کہہ دیں گے آپ لوگ ادھر توجہ رکھیں، ان کو جو مرضی کر رہے کرنے دیں، یہ ان کے اسٹائل ہی یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو کسی نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اصل میں یہ نہیں باز آئے گا. ٹھیک ہے، ان کو کسی نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. انتظامی چیزوں میں نا میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اب جیسے یہ کیمرے کا معاملہ ہے، یہ کسی کے یوٹیوب چینل ہے، یہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے نا، تو ایک دفعہ انسان اعتماد کر کے کسی کو کام دے دے، پھر جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے، پھر بار بار وہ کرے گا نا تو وہ کہے گا بھائی یا تو ہمیں کرنے دو یا خود کر لو. اس سے ایک اصول یاد رکھیں، اپنے وقت کو، اپنے دماغ کو انسان کو بچانا چاہیے مفید کاموں کے لیے. یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں. یہ اصول آپ کو پوری زندگی فائدہ پہنچائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے تھے، 2-4 افراد کے ساتھ اگر کبھی سفر کرتے تو ایک کو امیر بناتے تھے اس میں لازمی، اور وہ امیر خود نہیں بنتے تھے کبھی بھی. خود بننا اس لیے کہ پھر مجھے سارے کاموں کو دیکھنا پڑے گا، کون کیا کھا رہا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام. تو فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے اس سے آگے کی صلاحیت دی ہے، یعنی میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے کچھ اور کاموں کی صلاحیت دی ہے تو میں ان کاموں میں کہ امیر بن کے کون سو رہا ہے، کون سفر میں ضرورت پڑتی ہے نا، جب اکٹھے سفر ہوتا ہے، یہ لفظ اکٹھے ہے، لوگ اس کو اکٹھے بولتے ہیں. اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. اکٹھے نہیں ہے، اکٹھے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب اکٹھے سفر کرتے ہیں، کہیں اکٹھے جاتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے نا کہ کوئی نظم، نماز کہاں پڑھنی ہے، اس پہ پھڈا ہو جاتا ہے بعض دفعہ مسافروں کا آپس میں. کہتے ہیں بھائی اگلے اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہے، اگلے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی ہے، جہاز میں پڑھنی ہے، جہاز سے اتر کے پڑھنی ہے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو ان چیزوں میں رائے میں اختلاف، بولو نا بھائی، ہوتا ہے. جہاں بھی ہوگا، 2 آدمی اکٹھے ہوں اور ان میں رائے میں اختلاف نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. کھانا کیا پکے گا راستے میں، کھائیں گے کیا، تو یہ ساری چیزیں 2 بھی ہوں گے نا، 2 بھی. ایک کا دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے، دوسرا کہے گا یار صبح تو دال کھائی تھی، اب دوبارہ دال، اب گوشت ہونا چاہیے. دوسرا کہے گا بھئی گوشت ہی گوشت تھوڑی ہے، 2 ٹائم دال کھا لی. بڑے پھڈے ہوتے ہیں سفر میں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت کی عادت یہ تھی، اول تو زیادہ افراد کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو پورا ایک مریدین کا حلقہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم مریدین کی تربیت بھی کر لیں گے سفر میں. لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی اکیلے ہی نکل لو پتلی گلی سے، یا بہت زیادہ ایک آدمی ساتھ میں ہو گیا، ٹینشن نہ ہو. احقر کا جو مزاج ہے، احقر سمجھتے ہیں؟
احقر ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہو. تو احقر کا مزاج بھی یہی ہے کہ زیادہ افراد سفر میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں اکیلا ہی جاتا ہوں. باقی سفر اکیلے کرنا نہیں چاہیے, سفر میں شر کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو وہ سفر مراد ہے کہ پوری ٹریولنگ ہی اکیلے ہو. تو ہم تو کہیں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پبلک ہوتی ہے, وہاں اکیلے نہیں ہوتے. ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے نا, ہر اشکال کا جواب دینا پڑتا ہے. تو حضرت کوشش کرتے تھے زیادہ افراد کے ساتھ جائیں نہیں. ایئرپورٹ پہ بھی 2-4 افراد لینے چلے جاتے تھے, زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ پورا بس بھر کے جا رہی ہے ریسیو کرنے کے لیے. لیکن وہ ایک تو تھوڑے افراد ہوتے تھے, وہ ہوتے بھی تھے نا کبھی ضرورت سے 4-5 بھی ہو گئے تو حضرت ان میں سے کسی ایک کو امیر بناتے تھے, اور خود امیر نہیں بنتے تھے. کیونکہ امیر بنانے کا مقصد ہے اپنی ٹینشن, بولو بھائی, دوسرے پہ. لوگ سمجھتے ہیں امیر بننا بڑے زبردست چودراہٹ ہوگی, چودراہٹ نہیں ہوگی, ٹینشن ہوگی. تو بھائی خود کیوں ٹینشن لے رہے ہو, یہ ٹینشن کسی اور پہ ڈالو اور وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ مجھے کیا بنا دیا, امیر بنا دیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے, ٹینشن ہے نا, سارے کام اب اس کے ذمے ہو گئے. الٹا سیدھا ہوگا تو برا بھلا کس کو کہیں گے لوگ. دیکھو ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں نہیں, بھائی میں کوئی اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. لوگ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں. کرپشن پھیل گئی ہے, مجھے کسی نے بولا؟ میں جمعے کے بیان کا ناغہ کروں پھر لوگ بولیں گے مجھے, تو وہ تو میرے کنٹرول میں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کسی چیز کے ذمہ دار بن جاؤ, امیر بن جاؤ, تو پبلک کی ٹینشن آپ نے اٹھا لی ہے. اور اب آپ صحیح کام کرو گے تو بھی گالیاں پڑیں گی, غلط کام کرو گے. بھائی دیکھو, شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. حقوق ادا کر رہا ہو تو بھی گالیاں پڑتی ہیں, حقوق ادا نہیں کر رہا تو بھی. کہیں ایسا ہے کہ شوہر ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو, گیس کا بل ٹائم پہ, بجلی کا بل ٹائم پہ, سارے جتنے بھی میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ گیس بجلی کا بل تو ادا کر ہی دیتے ہوں گے. اور اگر لیٹ بھی کرتے ہیں تو جرمانہ خود برداشت کرتے ہیں نا, بیوی سے تو نہیں لیتے پیسے. کیا خیال ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں ٹائم پہ, لیٹ ہو گئے تو لیٹ فیس بھی آپ دو گے. لیکن کوئی خوش ہوتا ہے گھر؟ 99% میں شکایتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں, یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے, تو یہ فلانا ہے, تو یہ یوں ہے, تو یہ ڈمکانا ہے. 1% ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے, جو میں مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہی بتاؤں گا نا آپ کو. ہونا نہیں چاہیے مگر ہو یہی رہا ہے. باس آپ کو آپ کی تنخواہ ٹائم پہ دے دیتا ہے, آپ سے جتنا کام لیتا ہے تو تنخواہ اتنی ملتی. اکثر کمپنیوں میں یہی ہوتا ہے کہ تنخواہیں ٹائم پہ مل جاتی ہیں اور پوری تنخواہ ملتی ہیں, کٹتی نہیں ہے. اکثر کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے. مگر جو امپلائیز ہیں وہ باس سے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کسی کو بھی دیکھ لو, ابے یہ ایسا, ابے یہ ایسا. او بھائی تم جتنا کام کر رہے ہو تمہیں تنخواہ پوری مل رہی ہے تو پھر یہ تو بہت اچھا ہے نا. کوئی مانتا ہے اچھا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار, کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا. یہ انسان بڑا ناشکر ہے, آپ کو بتاؤں میں. تبھی قرآن نے کہا نا, ان الانسان لربہ لکنود, اپنے رب کا بھی ناشکر ہے. خلق الانسان ہلوعا, جلد باز ہے, فوراً چیزیں چاہیے اس کو. اور احسان فراموش ہے. تو یہ ہم صبح و شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. مالک مکان آپ سے, اس نے آپ کو گھر دیا رہنے کے لیے, جب وہ کرایہ مانگنے آتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. بھئی پہلی تاریخ ہوئی اور سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائی 30 دن آپ نے عزت امن شانتی کے ساتھ گزار لیے تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ 31 تاریخ کو 12 بجے بھی آ سکتا ہے. وہ تو پھر بھی صبح 6 بجے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا رائٹ یہ تھا کہ جیسے ہی تاریخ چینج ہو فوراً آپ کے گھر آ کے کھڑا ہو جائے. بولتے کیوں نہیں؟ حق ہے نا. بلکہ اس کا آپ کے گھر پہ آنا
یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ آپ نے جب اس کے گھر کے منافع کو استعمال کر لیا تو اب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کرایہ اس کے گھر پہنچا دیتے, اس کے اکاؤنٹ میں خود بولو نا بھائی ڈال دیتے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. میں نے کئی کرایہ داروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, ہائے ہمارا مالک مکان ایسا, ہائے ہمارا مالک مکان ایسا. تو ایسا لگتا ہے ان کے مالک مکان نے ڈینگی وائرس چھوڑے ہوئے, ڈینگی مچھر چھوڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر. لیکن جب تفتیش میں جاؤ نا, تحقیق کرو, تو ان کی اپنی خود سے بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں. مالک مکان سیدھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, کرایہ دار اکثر سیدھے طریقے سے نہیں چلتے. ہر تھوڑے دن میں کبھی نل کا توڑ دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی دیواروں کی واٹ لگا دی, پھر کہتے ہیں کلر کراؤ. تو یہ نہیں, کسی کی چیز کو تمیز سے استعمال کرنا آج کل نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بھائی میں قرآن و حدیث بیان نہیں کر رہا, ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. اکثر ماتحت اپنے جو اوپر کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی کرتے, اکثر. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر جب آپ کسی بھی کیس کی گہرائی میں جاؤ گے تو تنخواہ بھی ٹائم پہ مل رہی ہے اور حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, یہ کام میں کیا کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں. اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں دلچسپی لے رہے ہیں. میں ایک موبائل کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا, کوئی موبائل خریدنا تھا مجھے یا خراب ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جو دکان کا مالک ہے نا, جو سیٹھ اونر, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک کا کام تھا ریپیئرنگ کرنا, ایک کا کام تھا موبائل بیچنا. تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا, جو ریپیئرنگ کرنے والا تھا نا, بیچنے والا اس کے کام میں کیا کر رہا تھا, بار بار ٹانگ اڑا رہا تھا, ابے تو نے یہ کیا کر دیا, ابے تو نے یہ کیا کر. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ اس سے کام سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, جگاڑ میں نا ٹھیک ہے, کہ میں یہاں پہ دکان بھی بیچتا رہوں اور ساتھ ساتھ جگاڑ میں اس سے کام سیکھتا بھی رہوں. اس سیکھنے کے چکر میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, مالک کا, کہ جو ٹائم اس کو بیچنے میں لگانا چاہیے وہ اس کسٹمر پہ توجہ نہیں دے رہا. کسٹمر کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ لا دے, وہ لا دے, یہ والا موبائل چینج کر لے, یہ دوسرا دے دے, تو وہ اس میں نہیں, وہ بار بار ادھر جا کے ادھر گھسا ہوا ہے. تو جو مالک مکان بیٹھا ہوا تھا نا, اس کو آ گیا غصہ. میں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ, اس کا میٹر گھوم گیا. پھر جو اس نے صلاحاتیں سنائی ہیں اس ملازم کو, ابے تجھے کس کام کے لیے میں نے رکھا ہے, تو وہ کر نہیں رہا, دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے, ٹانگ اڑا رہا ہے. اب جو مالک مکان, جو دکان کا مالک تھا نا, جو بزنس کا مالک تھا, اس کی عمر میرا خیال ہے 60-62 سال ہوگی. اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 60-62 سال میں اتنا غصہ آنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عمر ہے کہ بچے کما رہے ہوں اور ابا گھر میں بیٹھ کے, یہ تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے نا. اس عمر میں تو بچوں کو چاہیے بزنس سنبھالیں, ابا کو گھر بٹھا کے کھلائیں. ہم تو پھر سوچتے ہیں نا, چیزوں سے چیزیں نکالتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی انہوں نے دیر سے شادی کی ہے, بچے ابھی بزنس کے قابل, بولو نا, ہوئے نہیں ہیں. یہی ہو رہا ہے, بچے بزنس کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ 60 سال کے ہو جاتے ہو, بچوں کو اسٹیبل کرنے سے پہلے آپ بوڑھے ہو جاتے ہو. بچے پیدا ہی لیٹ ہوئے ہیں نا. تو یہی مسائل ہیں. ابھی بھائی آپ کے تو بیٹے جوان ہونے چاہیے تھے, بڑے ہونے چاہیے تھے. اتنے جوان ہونا بھی کافی نہیں ہے, اتنے کہ جوان ہو کے بزنس کو سیکھ چکے ہوں, اور ابا کو گھر میں اب 60 سال اگر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے تو بزنس سے بھی ریٹائر ہونے کی عمر ہے, صرف گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہونے کی عمر نہیں ہے. یہ ہر چیز میں ریٹائرمنٹ, یہ تمیز سے آرام سے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے کھانے کی عمر ہے. بچوں میں دل بہلاؤ, بہوؤں کی خوشیاں دیکھو, پوتے نواسوں کی خوشیاں دیکھو. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, سنبھال کس کو رہا ہے, ملازمین کو. ملازمین سنبھلتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس نے جب ایک دفعہ ڈانٹ دیا کہ ابھی تو اپنے کام میں دلچسپی لے, تو کیا اس ڈانٹ کا اس پہ اثر ہوگا؟ وہ آیا اس چکر میں کہ یار کچھ سیکھو. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا یہ بیچارے بزرگ ڈپریشن کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل, یہ جہاں اس کو موقع ملے گا نا فوراً پھر گھسے گا اس کے کام میں.
اور ممکن ہے اندر سے اس کو کمیشن بھی دے رہا ہو کہ یار سائڈ بزنس یہ بھی چلتا رہے گا کہ ادھر موبائل بھی بیچتے رہیں گے, پان گٹکے کا خرچہ یہاں سے نکل آئے گا. یعنی یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے, بھائی پان گٹکے کا خرچہ تو یہاں سے نکل آئے گا, جیب خرچی پاکٹ منی تو ہو جائے گی, باقی اصل تو میں آیا ہوں تیرے سے کام سیکھنے کے لیے. تو چھپڑ میں اسی پان گٹکے میں ایک گٹکا اس کا بھی رکھا ہوا ہے اس نے. تو جو بات میں اصل کر رہا تھا وہ یہ کہ اس زمانے میں کوئی ذمہ داری لے لینا, امیر بن جانا, یہ اس میں آپ کو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لوگ نہیں مانتے, بڑے ڈھیٹ ہیں, اور یہ ہر جگہ ہے, مسجدوں میں بھی ہے. مسجد کمیٹی کا کوئی صدر بن جائے, اب وہ اچھے طریقے سے چلے تو بھی امام سمیت, مؤذن سمیت, مقتدی سمیت سب گالیاں کس کو دیں گے, اس کو. اور اگر خراب چل رہا ہے پھر تو ڈبل گالیاں ملیں گی. ہر چیز کا ذمہ دار ٹھیک ہے کمیٹی کے صدر کو, ہر چیز کا ذمہ دار. پنکھا نہیں چل رہا اتفاق سے, اس دن پنکھا خراب ہو گیا, تو اب نمازیوں کو گرمی لگ رہی ہے, فوراً بھائی اس کو ٹھیک کرنے کا ٹائم تو دو. اس کو نہیں ملا, کوئی بندہ نہیں ملا, کوئی جو ہے وہ الیکٹریشین نہیں ملا. مدرسوں میں ایسا ہی ہے, جو محتمم ہے کچھ بھی الٹا سیدھا ہو جائے, ذرا سا بھی کچھ ہوگا, گالیاں کس کو پڑیں گی. کوئی لوگ تفتیش کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بیٹھ کے تمیز سے پوچھیں کہ ہوا کیا تھا, عذر کیا تھا. نہیں, یہ ٹائم نہیں ہوتا. تو اس لیے ٹینشن سے جس آدمی نے دنیا میں زیادہ کام کرنا ہے نا, زیادہ تو نہیں کہہ سکتے, علمی کام جس نے کرنا ہے دنیا میں, علمی کام جس نے علمی کام دنیا میں بھائی صفی آپ بیان کے بعد مجھ سے ملیں, کچھ چیزیں فوراً پارسل کرنی پڑتی ہیں, وہ دماغ سے رہ گئیں تو پھر وہ رہ جاتی ہیں. تو میری عادت ہے جو بات دماغ میں آتی ہے نا کرنا ہے, میں فوراً ڈائری میں لکھتا ہوں, اپنے دماغ میں نہیں رکھتا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے نا, فوراً ڈائری میں لکھو اس کو. تو ابھی ان کو دیکھ کے مجھے کام یاد آیا, ڈائری جیب میں اس وقت ہوتی نہیں ہے, تو وہ پارسل کر دو. سمجھ رہے, اپنے دماغ کو نا انسان خالی رکھے. ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں اتنے ساری چیزیں ٹھوس رکھی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی, اس کو پیسے دینے, اس سے پیسے لینے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بڑے اہم کام ہیں نا کرنے کے لیے, ان کے لیے دماغ فارغ نہیں ہوتا. سمجھ رہے, فارغ نہیں ہے. اتنی کھچا کھچ کھچڑی دماغ میں, جیسے دیگ میں چاول ہوتے ہیں نا کھچڑی, ایسے دماغ میں 100 قسم کے کام ٹھسے ہوئے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے. تو حضرت نے ذکر روک کے ڈائری نکالی, کچھ لکھ لیا اور جیب میں ڈال دی وہ ڈائری. کسی نے پوچھا اتنی کیا پھرتی ذکر کر رہے ہیں اتنے دھیان سے, اور فرمایا کہ میرا دل اس وقت اللہ کی طرف مشغول ہے. تو ایک کام یاد آیا تھا مجھے, تو میں نے سوچا کہ اس کو دماغ سے ڈائری پہ شفٹ کر دو, اور دماغ کو پھر کس کے لیے خالی کرو, اللہ کے لیے. ورنہ وہ بار بار کام کیا کرے گا, پریشان. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. تو خاندانی لوگوں کی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ کے یاد سے غفلت نہ ہو. بھائی وہ اپنے دماغ کو تو ادھر کے لیے رکھو نا, کام تو ہوتے ہی رہیں گے, تو اس کو ڈائری کو ٹینشن میں ڈالو, صحیح ہے نا. ڈائری کو بولو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میری ٹینشن نہیں ہے. پھر کسی فارغ وقت میں انسان وہ ڈائری دیکھے کیا کیا کرنا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بھی کسی قسم کی ذمہ داری لیتا ہے نا, تو اس کو تو اچھا کرے تو بھی برا کہتے ہیں لوگ, برا کرے تو بھی برا کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت یہ کیا کرتے تھے, سفر میں کہیں بھی جاتے تو امیر بنا دیتے کسی اور کو. جب کسی کو امیر بنا دیا تو اپنی ٹینشن اس کے حوالے. اب کیا کھلانا ہے, کس ہوٹل میں کھانا ہوگا, کہاں نماز ہوگی. ہاں بشرطے کہ نماز ایسی نہ کہ قضا ہی کر دے وہ, یہ تو پھر غلط ہے. یہ ساری ٹینشنیں اس کی ہے. اور پھر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. ایک اشکال ہوگا نا اس پہ کہ یار ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کا آپ کو حکم دے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, تو ٹینشن کم ہونے کے بجائے
بولو نا یار, بڑھے گی نا. وہ کہہ رہے آج ہم نے پالک کھانے ہیں, یا آج ہم وہ کھائیں گے, سبزی کھائیں گے, بھنڈی کھائیں گے ہوٹل میں. آپ کا دل چاہ رہا ہے بریانی کھانے کا, تو اس سے ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ یار بریانی کا موڈ تھا, اس نے بھنڈی کھلا دی, یہی ہوگا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب کسی کو امیر بنا لو تو اسے مشورہ ضرور دو, مشورے پر عمل کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے اس کی مرضی, پھر جو وہ حکم دے اس کو فالو کرو, ہے نا شریعت میں. اور شریعت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پھر جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو اسی میں خیر ہے, چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو یا تمہاری مرضی کے مطابق. تو اگر بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بھنڈی آ گئی, تو پھر شریعت پر ایمان ہے کہ اسی بھنڈی میں اللہ نے خیر رکھی ہے. تو جب اللہ پر ایمان ہوگا نا تو وہ بھنڈی میں بریانی کا مزہ آ جائے گا. بہت مشکل ہے بھائی. ہاں مشورہ ضرور دے دیا جائے کہ جب امیر بنایا تو اس کو ایک پرچی میں لکھ کے دے دو, بھائی ہوٹل میں اس کی کوشش کرنا کہ میں بھنڈی نہیں کھاتا, میں تو کھاتا ہوں شوق سے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار کھانا جو مرضی ہو, 3-4 قسم کے آئٹم امیر صاحب کوشش کیجئے گا وہ نہیں منگوائیے گا. کریلے ہے بھائی, میں تو کھاتا ہوں کریلے بھی, ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ کلپ میں کریلے نہیں کھاتے, یہ نہیں وغیرہ وغیرہ. تو کچھ بھی آپ کو نہیں کھاتا, کوئی پرہیز ہے کسی چیز سے, بھائی امیر صاحب آپ جس کے لیے جو مرضی منگوائیں, لیکن میری ایک گزارش ہے کہ مجھے میٹھے سے پرہیز ہے. کوئی شوگر کا مریض ہو تو میٹھا ذرا ایسی چیز نہیں منگوائیے گا جس سے شوگر بڑھنے. بس آپ نے اطلاع دے دی اس کو, اب وہ عقل مند ہوگا تو خیال کرے گا, نہیں ہوگا تو جو مرضی لا کے رکھ دے آپ کھا لیں اس کو. اور اگر بہت ہی بد پرہیزی ہے تو نہیں کھائیں آپ, اپنی طرف سے کوئی اپنے پیسوں سے کچھ خرید کے کھا لیں آپ, وہ نقصان کم ہے. لیکن اگر کسی کو امیر نہیں بنایا اور اس میں جو اختلافات ہوں گے, نفرتیں پھیلیں گی, یا امیر کی اطاعت نہ کرنے سے جو نفرتیں پھیلیں گی, اس میں نقصان زیادہ ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ٹینشن سے بچنے کا طریقہ یہ, سفر میں کسی ایک کو امیر بنا دیا, اب آپ جانو آپ کا کام جانے, ہم اپنے کام میں لگے میں, جو مطالعہ تھا, جو ذکر تھا, تلاوت تھی, یہ ٹینشن کس کی ہے بھائی؟ کیا کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, نماز کدھر پڑھنی ہے, یہ ٹینشن. وہ بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, یار یہ گروپ کو میں نے اتارنا کدھر ہے بھائی, کون سے اسٹیشن پہ کدھر نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, کھانا کیا کھلانا ہے ان کم بختوں کو. اس کے دماغ میں تو یہی ہوگا نا, ٹینشن میں ڈال دیا. تو اب وہ ٹینشن میں آئے گا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہے گا مجھے کیوں, تو اس کو ثواب بتا دیا جائے کہ اس ٹینشن اٹھانے کا کتنا ثواب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ ٹینشن اٹھا رہے ہو نا, اپنے ساتھیوں کی فکر کر رہے ہو, اس کا بہت ثواب ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس زمانے میں فری میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جب کسی کو ذمہ دار بنایا جائے نا تو اس کی کچھ تنخواہ بھی رکھ دینی چاہیے کہ بھائی ساتھی آپ کو اس مینجمنٹ کے یہ پیسے دیں گے. میری ذاتی رائے تو یہ بھی ہے کہ مسجد کمیٹیوں میں جو صدر یا انتظامیہ ہے, کچھ نہ کچھ تنخواہ ان کی بھی ہونی چاہیے. زیادہ نہ ہو کہ وہ اسی کا بزنس بنا لیں, کچھ نہ کچھ, کیونکہ جس کام کے پیچھے پیسے نہیں ہیں اس کام کے پیچھے آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر پکڑ بھائی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ کو اس کی. ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ فی سبیل اللہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے دو نقصان ہوتے ہیں کہ نمبر ایک, کام ہو نہیں رہے ہوتے, سمجھ رہے ہیں نا, کام ہوتے ہی نہیں ہے. پھر جب ہوتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے میں نے کیا یا میری, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا کس نے ہے یہ. تو میری ایک رائے ہے کہ اس زمانے میں علماء کہتے ہیں نا کہ امامت کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے, اذان کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر امامت کی اس زمانے میں تنخواہ نہ ہو تو پوری دنیا میں 2-4% امام ہوں گے جو ٹائم پہ نماز پڑھائیں گے, ورنہ مسجدوں میں نمازوں کا سسٹم تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہ تقویٰ اب لوگوں میں ختم ہو گیا. ہر امام کہے گا آج مجھے کام ہے, اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا نماز پڑھانے والا, نہ اس کا کوئی نائب ہوگا نہ وہ خود ہوگا. نمازی کھڑے ہوئے ہوں گے, وہ کہے گا اس کو امام بنا لو, وہ کہے گا نہیں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, وہ کہے گا اس کو بنا لو, کہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, اس کو کیوں بنا رہے ہو. ہر نماز میں پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحابہ کے دور میں اماموں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی, تقویٰ تھا, للہیت تھی. اس زمانے میں نہیں ہو سکتا یہ, بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ تقویٰ للہیت ہے, لیکن
ممکن نہیں ہے. تو علماء نے اسلام کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھئی قاری کو بھی تنخواہ لینی چاہیے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے بھی فارغ کر سکے, گھر بھی چلا سکے. امام کو بھی تنخواہ لینی چاہیے, مؤذن کو بھی تنخواہ لینی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں ان کو بھی تنخواہ لینی چاہیے, تاکہ حدیث کا علم پھیلتا رہے. ہاں چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بغیر تنخواہ کے بھی کرتے ہیں کام. ہم نے اپنے مدرسوں میں دیکھا ہے بعض اساتذہ نہ صرف یہ کہ تنخواہ لیتے نہیں ہیں بلکہ الٹا دیتے ہیں, وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ. تو ابھی ہمیں ہول سیل کے حساب سے لوگ چاہیے, یہ شارٹ لوگ چاہیے؟ بھائی دین کا علم تو اتنی آبادی بڑھ چکی ہے نا, لوگ زیادہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بھی تو بغیر تنخواہ لیے کام کر رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کرتے؟ تو فلاں جیسے 4-5 ہوں گے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. تو امیر بنا کے اس کو تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے. خیر یہ بات کہاں سے کہاں پھیل گئی. جو میں اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جب بھی سفر میں جایا کریں کسی کو امیر بنا دیا کریں. مشورہ وہ سب سے لے گا, فیصلہ اس کا حرف آخر. تبلیغ میں سال کی جماعتیں نکلتی ہیں اور بڑی سخت ٹینشن کے ساتھ پیدل جماعتیں, گرمیوں میں اندرون سندھ جماعتیں جا رہی ہیں, الحمدللہ بغیر کسی جھگڑے کے واپس آ جاتی ہیں. وجہ کیا؟ ایک بات سکھائی جاتی ہے, بھائی یہ امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے, اچھے کاموں میں بھی اور جو کام تمہیں سمجھ میں نہ آئے ان میں بھی. حدیث میں آتا ہے امیر کی اطاعت کی جائے گی ان کاموں میں بھی جو تمہیں اچھے لگتے ہیں اور ان کاموں میں بھی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہیں. تو یہی گھر میں بھی اصول بنا لیں, گھر والوں کو سمجھا لیں بچوں کو کہ بیٹا میں گھر کا سربراہ ہوں, میں جب کوئی حکم دیتا ہوں تو اچھا لگے مان لو, نہیں لگے تو بھی مان لو. بیگم کو بھی سمجھا دیں, صحیح ہے نا. آپ سربراہ ہیں گھر کے اور آپ کے بھی سربراہ آپ کے ابا ہیں, تو بچوں کے دادا اگر زندہ ہیں تو پھر یہ بتا دیں بچوں کو بھی بیگم کو بھی کہ دیکھو دادا ابو ہیں یہ کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بعض دفعہ یہ ایسے کام کا حکم دے سکتے ہیں جو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, لیکن ہم نے اس کو فالو اس لیے کرنا ہے کہ یہ کون ہے؟ دادا ہیں. ہائے 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 کیسے سمجھائیں یار, یہ چیزیں آج معاشرے میں ختم, اور ڈراموں نے زیادہ ختم کیا ان چیزوں کو. باپ کے سامنے چیخنا سکھایا انہوں نے, تو باپ کی اطاعت کی جاتی ہے. ہمارے استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے جن سے میں بیعت بھی ہوں, ایک دن کیا ہوا کہ ان کے استاذ جو ان کے شیخ بھی تھے انہوں نے ان کو فون کیا, وہ سبق پڑھا رہے تھے, فون کر کے کہا کہ یہ کام کر دو. وہ کام بالکل لا یعنی تو نہیں کہہ سکتے, کوئی ایسا اہم کام نہیں تھا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بڑے جو حضرت تھے نا, جو بڑے بزرگ تھے, ان کی رائے کے مطابق تو اچھا کام تھا. جو ان کے شاگرد تھے نا, مجھے پتا تھا ان کے مزاج کے مطابق یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے سبق چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب ہم حیران تھے کہ یہ تو اس کام کو ویسے بھی نہیں مانتے پھر بھی کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ حضرت آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں کسی اور کے کہنے سے کبھی بھی نہیں کرتا, لیکن بڑے ہمارے شیخ ہیں انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کرو, تو میں اب اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہا کہ اس کام کی حیثیت کیا ہے, بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آرڈر کس کا ہے. ختم ہو گئی بات. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بڑوں چھوٹوں میں محبت بھی رہتی ہے, اس سے اتفاق اتحاد بھی رہتا ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, صحابہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا نا, تو اگر اختلاف کسی اپنے جیسے سے ہوا ہے اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں, لیکن اپنے کسی بڑے سے ہوا ہے تو اپنی رائے بیان تو کرتے مگر حکم دیتے فالو کس کو کرو؟ جو ہم سے بڑا ہے. تو گھروں میں بھی سسٹم ختم. دادا کی چلتی نہیں, وہ بیچارہ اس نے اتنا کر دیا کہ اپنے بیٹے کو پالا, اس کی شادی میں تعاون کیا, اس کے اولاد کے ساتھ تعاون کیا, کما کے پراپرٹیاں بنا دیں. یہ بنگلہ بھی لوگ بتاتے ہیں ہمارے دادا کا بنایا ہوا ہے, یہ سٹوری ہمارے دادا کی بنائی ہوئی ہے. اور دادا کو جس نے بنایا نا, دادا کے کیا حقوق ہیں اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. تو جو گھر کے بڑے ہیں نا امیر, بیٹے کو چاہیے ماں کی سنیں, اچھی باتوں میں بھی اور جو باتیں اچھے نہیں لگتی ان میں بھی. ہمارے ایک رشتہ دار وہ جب جاتے نا پنجاب, تو میں دیکھتا کہ ان کے ابا اچھا خاصا بل بنایا ہوا ہوتا تھا انہوں نے خرچے کا ماہانہ,
وہ بیرون ملک رہتے تھے اکثر. جب ملک میں آتے تو ابا نے دکانوں سے راشن لے لے کے ماشاءاللہ طبیعت سے بیڑا تو نہیں غرق کہیں گے, لیکن ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ زیادہ ہو گئی. وہ پورا بل جا کے پے کر کے آ جاتے تھے. اللہ نے گنجائش دی تھی, نہ دی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر آدمی تھوڑا سختی بھی کر سکتا ہے کہ ابا قرضے تھوڑی لیں گے, بھیک تھوڑی لیں گے کسی سے, لیکن گنجائش دی, اللہ نے پیسہ دیا. اور وہ ابا کرتے بھی اپنے لیے نہیں, فلاں کو دے دیا, فلاں آئی ہوئی ہے, پوتی آئی ہوئی ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو پکڑا دیا, فری پھوکڑ میں بانٹ رہے ہیں. نام استعمال ہو رہا ہے ابا کا, وہ خرچ کر رہے ہیں. بیڑا کس کا ماشاءاللہ غرق ہو رہا ہے؟ بیٹے کا. بیڑا غرق تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میری اپنی ایک ٹرم ہوتی ہے نا. تو لیکن ہم دیکھتے تھے ان کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آتے, سارا بل ادا کیا. جو نالائق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اسراف اور تبذیر پر جو اسلام میں وعیدیں ہیں وہ ابا کو سنانا شروع کر دے گا. ابا اسلام میں بہت سخت حکم ہے پیسوں کو ضائع نہ کیا جائے. ابا میں نے اس دن سنا تھا کہ جو اسراف کرتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یہ نہیں پتا کہ جو ابا کو ایسے تانے دیتے ہیں وہ کس کے بھائی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے تھے بھائی ابا ہے نا, آج ہم جو کچھ کما رہے ہیں, جو ہمیں ایجوکیشن ہمارے اسکول کی فیسیں ابا نے بھری ہیں, تو یار یہ سب ابا کا ہی ہے. انت و مالک لی ابی کا, حدیث میں آتا ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تیرا ہے ہی نہیں.